اقسم اور ارتسام حویلی کے بیرونی دروازے پر، جبکہ حائم رشیدہ بھی اور دوسرے ملازموں کے ساتھ ہال کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں یہاں کھڑی ہے، بس معلوم تھا تو اتنا کہ اقسم نے اسے وہاں کھڑے رہنے کے لیے کہا ہے۔ میرا بیگم اقصیٰ کو سہارا دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ارتسام اور اقسم کو کھڑے دیکھا۔ دونوں نے ایک آواز میں سلام کیا۔ اس کے بعد دلاور خان اپنے پوتے ثمامہ خان کو ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اقسم نے آگے بڑھ کر ان سے ثمامہ کو لیا اور اسے ارتسام کو دکھایا۔ بھائی یہ کتنا پیارا ہے، ماشاءاللہ! ارتسام کی آواز میں سب نے خوشی واضح طور پر محسوس کی تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اقصیٰ کی نظر حائم پر پڑی، جو مسکرا کر اماں جان اور اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے داخل ہوتے ہی وہ خوشی سے بولی، السلام علیکم اماں جان۔ وعلیکم السلام، میرا بیگم نے مسکرا کر اسے جواب دیا، جبکہ اقصیٰ نے اسے دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی۔ دلاور خان مسکراتے ہوئے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف آئے تو حائم نے انہیں بھی سلام کیا، السلام علیکم بابا جان۔ اس کی آواز پر دلاور خان نے سر کو جنبش دی اور اندر چلے گئے۔ اقصیٰ مسکراتے ہوئے بچے کو اٹھائے گھر میں داخل ہو رہا تھا، جب حائم کی نظر اس پر پڑی۔ بچے تو ویسے بھی حائم کی کمزوری تھے۔ وہ اقسم کے پاس آئی اور خوش ہوتے ہوئے بولی، خان یہ کون ہے؟ یہ احمد بھائی کا بیبی ہے۔ بیبی بوائے۔ اقسم مسکراتے ہوئے ثمامہ کو دیکھ رہا تھا جو سویا ہوا تھا۔ خان مجھے بھی دینا، میں بھی اس بیبی کو اٹھاؤں گی۔ حائم کی پرجوش سی آواز جب اقصیٰ کے کانوں تک پہنچی تو وہ وہیں سے تقریباً چیختے ہوئے بولی تھی، بڑے خان میرے بیٹے کو اس منحوس کے سائے سے بھی دور رکھیے گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اقصیٰ کی بات پر ہال میں موجود سب لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، جبکہ اقسم نے بے ساختہ حائم کو دیکھا تھا جو نم آنکھوں سے سر جھکا گئی تھی۔ مطلب وہ اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ مقابل کے غصے اور خوشی کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اقصیٰ بیٹا تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، رشیدہ اقصیٰ کو لے جاؤ اور اس کے کمرے میں اور اس کے ساتھ ہی رہنا، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ثمامہ خان کو بھی لے جاؤ۔ میرا بیگم نے رشیدہ بیگم کو حکم دیا تو انہوں نے اقصیٰ کو سہارا دیتے ہوئے ثمامہ کو دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حائم اقسم نے اسے آواز دی جو سر جھکائے اپنے گلابی لب چبانے میں مصروف تھی۔ اس نے اقسم کی آواز پر سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ مجھے وہ گالی کیوں دیتی ہیں؟ میں تو منحوس نہیں ہوں۔ امی کہتی ہیں یہ گندی بات ہوتی ہے، پھر انہوں نے مجھے منحوس کیوں کہا؟ کیا میں گندی ہوں؟ حائم کی بات پر اقسم لب بھنچ گیا، جبکہ میرا بیگم نے بے ساختہ حائم کو پکارا، حائم بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ میرا بیگم کے بلاوے پر وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے پاس گئی اور دائیں طرف ان کے پہلو میں بیٹھ گئی، جبکہ دلاور خان دوسرے صوفے پر بیٹھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئے تھے۔ حائم بہت اچھی ہے، اس لیے تو اسے ہم اپنے گھر اپنے بڑے خان کی دلہن بنا کر لے آئے، کیونکہ ہم سب کو حائم بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ میرا بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا، لیکن اماں جان میں تو دلہن بنی ہی نہیں، حائم نے معصومیت سے کہا تو دلاور خان ایک دم سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگے، جبکہ میرا بیگم نے لبوں کو آپس میں پیوست کر کے اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ اقسم نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ واقعی لا علاج ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہم تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس بار سوال دلاور خان نے پوچھا تھا۔ دلاور خان کی آواز پر اقسم نے اپنے ہاتھوں کو زور سے بند کیا تھا، جبکہ میرا بیگم نے انہیں التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ چھوٹے خان نے کہا تھا یہ میرے شوہر کا گھر ہے، جیسے امی ابا کے ساتھ رہتی ہے ویسے مجھے بھی خان کے ساتھ رہنا ہے۔ حائم کے جواب پر دلاور خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ میرا بیگم نے حیرانگی سے دلاور خان اور حائم کو دیکھا تھا، جیسے دونوں سے
اسے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ اقسم بھی مسکرایا تھا جبکہ اعتصام نے اسے گھورا تھا، جو پاگل ہونے کے ساتھ حاضر جواب بھی تھی۔ اچھا، تو خان نے نہیں بتایا کہ وہ تمہارا شوہر ہے؟ دلاور خان نے اقسم کو ایک نظر دیکھ کر حائم سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں انہیں حائم کی باتیں متاثر کر رہی تھی، اس کی معصومیت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ خان نے کہا، تو وہ میری سہیلی ہیں۔ حائم کے جواب پر دلاور خان نے بے ساختہ قہقہ لگایا، جبکہ میرا بیگم نے مسکراہٹ کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ اقسم نے اسے گھورا تھا۔ حائم، چلو کمرے میں، تمہاری چوٹ پر دوائی لگانی ہے۔ اقسم نے جان بوجھ کر بات بدل دی۔ میرا بیگم نے حائم کی پیشانی کو دیکھا، جہاں ایک چھوٹے سے زخم کا نشان تھا، جو انہوں نے پہلے غور سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کا دوپٹہ تھا اس زخم پر، جو صوفے پر بیٹھنے سے تھوڑا سا سرک کر پیچھے ہو گیا تھا۔ حائم، تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ میرا بیگم کے سوال پر اعتصام نے اقسم نے حائم کو دیکھا تھا۔ وہ اماں جان کل چھت پر چارپائی کی ٹھوکر لگنے سے گر گئی تھی۔ خان نے پٹی کی تھی، اب تو درد بھی نہیں ہے، حائم مسکرا کر بولی، جبکہ اقسم تو آج اس کے جوابات سن کر حیران کم شاکڈ زیادہ ہو رہا تھا۔ لگتا ہے چوٹ نے گہرا اثر چھوڑا ہے دماغ پر، اقسم نے سوچا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ حائم اماں جان سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ دلاور خان تو اس باتونی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو مسلسل میرا بیگم سے باتیں کر رہی تھی اور وہ مسکرا کر اسے سن رہی تھی۔ اعتصام وہاں سے دلاور خان کے پاس آ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ رات کا وقت تھا جب حائم کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی اس کی نظر اقسم پر پڑی، جو بیڈ پر بیٹھا اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے مسل رہا تھا۔ حائم اندر آئی اور اسے دیکھنے لگی۔ خان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حائم کی پریشان کن آواز پر اقسم نے اپنی آنکھیں کھولی اور حائم کو دیکھا، جو اپنی نیلی آنکھوں میں فکر لیے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، بس دماغ درد سے پھٹ رہا ہے، اقسم نے بمشکل مسکرا کر جواب دیا۔ خالی ہوگا نا، اس لیے درد ہو رہا ہوگا۔ حائم کے جواب پر اقسم نے اپنی آنکھیں پوری کھولی اور شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا، جو اس کے دماغ کو خالی کہہ رہی تھی۔ تمہیں میں خالی دماغ نظر آتا ہوں؟ اقسم نے اسے گھورا تھا۔ صبح چھوٹے خان کے پیٹ میں بھی خالی پیٹ درد ہو رہا تھا نا؟ تو پھر آپ کے سر میں بھی تو؟ اللہ! حائم، چپ کر جاؤ، اقسم نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ حائم منہ بسور کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اقسم اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ خان، میں آپ کا سر دبا دوں؟ حائم اسے مسلسل ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ اقسم نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، تمہیں سر دبانا آتا ہے کیا؟ ہاں، میں سب کچھ دبا لیتی ہوں، کندھے بھی، ٹانگیں بھی، بازو بھی، سر بھی، پاؤں بھی، حائم معصومیت سے بتا رہی تھی، جب اقسم ہنستے ہوئے بولا، ہاں، پیٹ دبانا بھی آتا ہے۔ ہاں آتا ہے، لیکن آپ نے مجھے چھوٹے خان کا پیٹ نہیں دبانے ہی نہیں دیا، حائم تعصب سے بولی۔ اقسم کی ہنسی کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ویسے تمہیں تو پھر گردن دبانی بھی آتی ہوگی، ہے نا؟ اقسم نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ حائم اس کے نزدیک آئی اور بولی، نہیں، مجھے گردن دبانی تو آتی ہی نہیں، کیا آپ سکھا دو گے مجھے؟ ہاں، سکھاؤں گا اور پھر جیل جاؤں گا، کیونکہ حائم خان کوشش کیے بغیر مانے گی تو ہے نہیں۔ اقسم خود سے بڑبڑایا تو حائم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ سر دبا دو میرا، اقسم صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بولا تو حائم صوفے کے پچھلے حصے کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے سفید ہاتھوں سے اس کی پیشانی کو دبانے لگی۔ اس کی نرم اور روئی جیسے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہی اقسم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسے اس لمس کے ساتھ سکون مل رہا تھا اور ایک انوکھا اور پیارا سا جذبہ اس کے دل کے تہہ خانے سے نکلنے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ اس کی جذبے کی دستک اقسم کو جب اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تو اقسم بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب تم جاؤ، سو جاؤ جا کر، اقسم نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔
دیکھا آپ ٹھیک ہو گئے، میرے دبانے سے چھوٹے خان نے بھی ہو جانا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ میں اسے دباؤں گی۔ حائم خوشی سے بول رہی تھی جب اقسم اس کی آخری بات پر لب اونچ گیا تھا۔ تم میرے علاوہ کسی کو نہیں دباؤ گی، سمجھی تم؟ اب جاؤ سو جاؤ جا کر۔ اقسم اسے سخت نظروں سے دیکھ کر بولا تو حائم منہ بسور کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اقسم ابھی سیدھا ہو کر لیٹا ہی تھا جب حائم نے اسے پکارا، خان! خان! حائم، اگر آج تم نے بھوک کا نام لیا تو میں قسم سے واقعی تمہیں حویلی سے باہر چھوڑ آؤں گا، اندھیرے میں۔ اقسم اس کی آواز پر اسے گھورتے ہوئے بولا جو بیڈ پر بیٹھی معصومیت سے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں خان، آج بھوک نہیں لگی۔ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ بیبی آپ ہسپتال سے لائے ہیں نا؟ حائم کے سوال پر اقسم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ جانتا تھا اب بے تکے سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی۔ ہاں تو وہ کتنے کا لائے ہیں؟ میں نے بھی لینا ہے، میرے پاس پیسے تو ابھی نہیں ہیں لیکن میں جمع کروں گی۔ اور حائم کی باتوں پر اقسم لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے بیبی پیسوں سے آتا ہے؟ عائشہ کی امی بھی ہسپتال سے ایک چھوٹا سا بیبی لے کر آئی تھی، وہ بھی بہت پیارا تھا۔ جب میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے بھی بیبی لا کر دیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بیبی لانے کے۔ اور حائم بس کر دو اور اب بیبی نامہ بند کرو، مجھے سونا ہے، ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے۔ اقسم اسے غصے سے دیکھ کر بولا تو حائم نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے لیٹ گئی۔ پتہ نہیں اس کی ماں نے اس کے دماغ کو بڑا کیوں نہیں ہونے دیا، اقسم سوچتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ کبھی کبھی زیادہ احتیاط بھی انسان کی شخصیت کو برے طریقے سے متاثر کرتی ہے، اور یہی حساب حائم کے معاملے میں اس کی ماں نے کیا تھا، اسے اسکول نہ بھیج کر اور اسے الٹے سیدھے جوابات دے کر۔ جب انسان ضرورت سے زیادہ کسی کی فکر کرتا ہے تو تاریخ گواہ ہے وہ بندہ بڑی مصیبتوں میں جکڑا جاتا ہے، پھر اس کے پاس اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دماغ کو آپ پہلے ہی کمزور کر چکے ہوتے ہیں۔ انسان کو بچوں پر ضرورت سے زیادہ نہ ہی سختی کرنی چاہیے اور نہ ہی حد سے زیادہ محبت دینی چاہیے، کیونکہ زیادتی ہر چیز کی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگلی صبح حائم اٹھی تو بے ساختہ اس کا دھیان صوفے پر گیا جہاں اقسم سویا ہوا تھا۔ وہ مسکرائی تھی لیکن کیوں، یہ تو وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف گئی اور منہ ہاتھ دھو کر دوپٹے کو صحیح سے اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ وہ ہال میں آئی جہاں اماں جان بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھی اور بنا کوئی آواز کیے ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اماں جان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور تلاوت جاری رکھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک تلاوت کرنے کے بعد وہ قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر ہال میں موجود ایک لکڑی کی الماری میں رکھ کر واپس آئی اور اس کے سر پر پھونک ماری۔ اماں جان، مجھے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے۔ حائم کی بات پر میرا بیگم نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں تو پڑھ لو، کس نے روکا ہے؟ وضو تو تمہارا ہوگا نا، نماز بھی پڑھی ہوگی، جاؤ پڑھ لو۔ لیکن مجھے تو بس نماز پڑھنی آتی ہے، وضو کرنا تو امی نے سکھایا تھا، لیکن میں نے بس 5 سپارے ہی پڑھے ہوئے ہیں، بعد میں امی نے مدرسے جانے ہی نہیں دیا۔ حائم معصومیت سے بولی تو میرا بیگم کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی تھی۔ کیوں نہیں جانے دیا مدرسے؟ میرا بیگم نے حائم کے بائیں رخسار پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہتی تھی کہ حائم گھر پر پڑھے گی، لیکن پھر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا مجھے قرآن پڑھانے کا۔ اچھا، میں کل سے تمہیں اسی وقت پڑھاؤں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم تمام نمازیں پڑھو گی۔ میرا بیگم کی بات پر وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، اماں جان، وہ تو میں پہلے بھی پڑھتی ہوں، آپ جانتی ہیں، جب میں چھوٹی تھی نا، تب سے پڑھتی ہوں۔ اس کی بات پر میرا بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو اب تم بڑی ہو گئی ہو، ویسے پہلے تم کتنی چھوٹی تھی؟
پہلے تو میں اس صوفے جتنی تھی نا، لیکن اب دیکھیں میں کتنی بڑی ہو گئی ہوں۔ حائم خوش ہوتے ہوئے کھڑے ہو کر بول رہی تھی، جب میرا بیگم بے ساختہ ہنسنے لگی۔ بڑے خان اٹھ گئے کیا؟ نہیں، وہ ابھی نہیں اٹھے، حائم نے معصومیت سے جواب دیا۔ کیوں؟ خان کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میرا بیگم نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ اقسم کبھی بھی صبح دیر تک نہیں سوتا تھا۔ ان کے سر میں کل رات کو درد ہو رہا تھا، میں نے دبایا تھا، پھر وہ سو گئے۔ حائم کے جواب پر وہ اٹھی اور حائم کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، تم وہ آئینہ ہو جس کا عکس بالکل شفاف ہے۔ دنیا کی گرد سے بچانے کے چکر میں تمہاری ماں اس آئینے کو صاف کرنا بھول گئی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اس آئینے کو اتنا شفاف کر دوں گی کہ ذرا سی گرد بھی اس کی خوبصورتی کو کم نہیں کر سکے گی۔ میرا بیگم کی باتوں پر حائم منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ مطلب صاف تھا کہ سب باتیں اوپر سے گزر رہی ہیں۔ جاؤ خان کو اٹھا کر لاؤ، میں تب تک ثمامہ خان کو اور اقصیٰ کو دیکھ لوں۔ میرا بیگم کی بات پر حائم مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حائم کمرے میں آئی تو اقسم کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، مطلب وہ نہا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اقسم جو ہاف سلیوز شرٹ اور ٹراؤزر پہنے واش روم سے نکلا تھا، سامنے حائم کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کے گیلے بال پیشانی پر بکھرے تھے، جن سے پانی کی بوندیں نیچے گر کر قلین میں جذب ہو رہی تھی۔ خان، آپ نے کہا تھا صبح بات کریں گے، اب بتائیں نا بیبی کب لائیں گے؟ اقسم جو اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تولیے سے بال خشک کر رہا تھا، اس کی بات پر مڑا۔ دیکھو حائم، مجھے ابھی بہت کام ہے، میں آج کالج جا رہا ہوں، اس لیے میرا دماغ صبح صبح خراب مت کرنا، ورنہ کوئی بیبی لا کر نہیں دوں گا۔ اقسم اسے گھورتے ہوئے بولا۔ حائم منہ بنا کر کھڑی ہو گئی اور الماری سے اپنی ایک کالے رنگ کی شلوار قمیض لے کر واش روم کی طرف چلے گئی۔ اقسم جو خاموشی سے اس کی تمام کارروائی کو ملاحظہ کر رہا تھا، دروازے کے بند ہونے کی آواز پر ہوش میں آیا، کیونکہ دروازہ کافی زور سے بند کیا گیا تھا۔ اقسم مسکرایا تھا اس کی ناراضگی پر۔ چھوٹی سی ہے لیکن حرکتیں کبھی کبھی بیویوں والی کرتی ہے۔ اقسم بڑبڑاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اقسم بائیولوجی کا لیکچر لے کر باہر آیا تو اس کا دوست اسامہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ کم آن یار، رک تو صحیح، صبح سے غائب ہے اور اب بھی مجھ سے ایسے بھاگ رہا ہے جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اسامہ اس کے پیچھے کوریڈور میں آیا تھا۔ اقسم نے رک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے، تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اقسم نے اسامہ سے سنجیدگی سے پوچھا۔ اتنے دن کہاں غائب تھا؟ اور احمر بھائی کو کیا ہوا ہے؟ ساری کلاس میں ان کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ اسامہ اس کا شہر کا دوست تھا، جس سے اس کی دوستی یہاں آ کر ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا اور بیٹے کو بھی وہ ڈاکٹر ہی بنانا چاہتا تھا۔ احمر بھائی کی ہفتہ پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اقسم یہ بول کر کالج کے گراؤنڈ میں چلا گیا، جبکہ اسامہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اقسم نم آنکھوں سے سامنے گراؤنڈ کی دیوار کو دیکھ رہا تھا جب اسامہ اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ اسامہ کے سوال پر اس نے سر جھکا کر اسے احمر کے قتل سے لے کر حائم سے نکاح تک ساری بات بتا دی۔ اسامہ شاکڈ رہ گیا تھا اقسم کے منہ سے سب سن کر۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا یار، اللہ تمہارے گھر والوں کو صبر دے، آمین۔ اسامہ کی بات پر وہ زخمی سا مسکرایا۔ جس دکھ کا علاج نہیں ہوتا نا، اسے سہنا پڑتا ہے اسامہ لغاری۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ ڈیٹ شیٹ کب تک آ رہی ہے پیپرز کی؟ یار پتہ نہیں سر، افتخار نے کہا تھا کہ اگلے سوموار تک آئے گی، اب دیکھو۔ ویسے بھی پرائیویٹ کالجز والے ان کا بس چلے تو پیپرز کے بعد بھی بلا لیں۔ اسامہ کی بات پر اقسم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ چلو کینٹین چلتے ہیں،
اقسم اسامہ کو دیکھ کر بولا، کیوں کنٹین کیوں؟ کیا بھابھی گھر میں کھانا نہیں دے گی؟ اسامہ شرارت سے بولا تو اقسم نے اسے گھورا، بھابھی نہیں ہے، 12 سالہ کی بچی کہو جسے میں نے گود لیا ہے۔ اقسم جل کر بولا تو اسامہ کا قہقہ نکل گیا، یار ویسے ایک دفعہ تو میں ضرور ملوں گا اپنی 12 سالہ بھابھی سے۔ اسامہ یہ بول کر وہاں سے بھاگا تھا کیونکہ اقسم کے تیور سخت ہو گئے تھے، کمینہ انسان، میں تمہاری پرچھائی نہ اس پر پڑنے دوں۔ ملاقات تو دور کی بات ہے۔ اقسم بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ اقسم کالج سے گھر آیا تو سیدھے اپنے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو کمرے میں داخل ہوتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظروں نے حائم کو ڈھونڈا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میں کیوں اسے ڈھونڈ رہا ہوں؟ ویسے یہ گئی کہاں ہے اس وقت؟ اقسم خود سے بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور اماں جان کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ ادھ کھلا ہوا تھا اور حائم کی چہکتی ہوئی آواز اس کے لبوں پر مسکراہٹ واپس لے آئی تھی۔ اماں جان، اس کے ہاتھ دیکھیں کتنے پیارے ہیں اور یہ آنکھیں بھی دیکھیں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اس کی بات پر اقسم نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا اور سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم اماں جان۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر حائم ثمامہ کے ہاتھوں کو آہستہ سے پکڑے ہوئے مسکرا رہی تھی جبکہ اماں جان بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور حائم کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کب آئے تم؟ اماں جان نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ جی بس ابھی آیا ہوں، اقسم جواب میرا بیگم کو دے رہا تھا اور دیکھ حائم کو رہا تھا جس کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی۔ کھانا تو پھر کھایا نہیں ہوگا، رشیدہ بھی اقصیٰ کے کمرے میں ہے اور دوسری ملازمہ کے ہاتھ کا تم کھانا کھاؤ گے نہیں تو میں خود لے کر آتی ہوں۔ میرا بیگم کی بات پر وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں اماں جان، میں بعد میں کھا لوں گا، آپ بیٹھی رہیں۔ اقسم یہ بول کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حائم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے بیبی کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ میرا بیگم نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اماں جان، مجھے بھی ایسا بیبی لینا ہے جسے ہر وقت میں اپنے پاس رکھ سکوں۔ حائم کی بات پر اقسم لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا جبکہ میرا بیگم نے مسکراتے ہوئے اقسم کو دیکھا تھا جو حائم کو گھور رہا تھا۔ حائم، کبھی بیبی کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کرو، اقسم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ خان آپ مجھے غصے سے مت دیکھیں، میں نے آپ سے نہیں کہا بیبی لانے کو، میں تو اماں جان سے بول رہی ہوں، حائم اپنی چھوٹی سی ناک پھلا کر بولی۔ اس کی بات پر میرا بیگم نے قہقہ لگایا جبکہ اقسم اسے گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ حائم، ابھی تم چھوٹی ہو تو بیبی کیسے سنبھالو گی؟ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تب میں تمہیں بیبی لا کر دوں گی۔ میرا بیگم نے اس کی ذہنیت کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے حائم کچھ بولتی اقسم اسے پکارنے لگا، اماں جان، خان مجھے بلا رہے ہیں، میں ابھی ان کی بات سن کر آئی، آپ نے بیبی اپنے پاس رکھنا ہے، میں آ کر اس سے باتیں کروں گی۔ حائم یہ بول کر وہاں سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلے گئی جبکہ میرا بیگم نے بے ساختہ اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ کیا ہوا ہے خان، کیوں مجھے چیخ کر بلا رہے تھے؟ میں بیبی کے ساتھ کھیل رہی تھی لیکن نہیں جی خان تو مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حائم کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی جبکہ اقسم اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ تم اماں جان کے سامنے ابھی کیا بول رہی تھی؟ اقسم نے اسے گھورتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ وہ میں ان کو بیبی کا پوچھ رہی تھی کہ کتنے کا آتا ہے۔ حائم منہ بسور کر بولی۔ تم نے کھانا کھایا؟ اقسم جان بوجھ کر بات بدل گیا کیونکہ فی الحال اس کی ہمت بالکل نہیں تھی حائم کے سوالوں کے جواب دینے کی۔ ہاں کھا لیا ہے، آج کریلے گوشت بنا تھا، بہت مزہ آیا مجھے، میں نے 3 روٹیاں کھائی تھی۔ حائم کے جواب پر اقسم نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ حائم، تم نے سچ میں 3 روٹیاں کھائیں؟ اقسم کے انداز میں بے یقینی تھی۔
حائم نے اسے دیکھا۔ کم کھائی ہے نا، مجھے اسی لیے بھوک لگ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں جب بھی گوشت پکتا تھا میں 4 روٹیاں کھاتی تھی، اور تمہارے گھر گوشت کب بنتا تھا؟ اقسم نے اب کی بار سنجیدگی سے سوال کیا۔ بقرعید پر ابا تب ہی لاتے تھے، آپ کو معلوم ہے میں اور روح بقرعید کا کتنا انتظار کرتی تھی۔ حائم خوش ہوتے ہوئے بتا رہی تھی، اور اقسم مسکرا کر رہ گیا۔ تو حائم کا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے ہے، اقسم صرف سوچ ہی سکا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں ہر وہ چیز لا کر دوں جس کی تم خواہش کرو، اقسم مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ تو حائم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ خان، آپ نے کچھ کہا کیا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ تم ایسے کرو، ادھر بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں، پھر دونوں مل کر کھائیں گے۔ اقسم مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ حائم کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک تو نہیں ہے، لیکن میں خان کے کہنے پر ایک روٹی کھا لوں گی۔ حائم خود سے بڑبڑائی، چھوٹے خان تم کہاں جا رہے ہو؟ اگلی صبح حائم نماز اور اماں جان سے قرآن پاک پڑھ کر کچن میں آئی تو ارتسام کو تیار دیکھا۔ اسکول جا رہا ہوں، ارتسام نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہاری استانی تمہیں مارتی بھی ہے کیا؟ حائم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کبھی کبھی جب میں صحیح سبق نہیں سناتا۔ ارتسام کے جواب پر حائم کے چہرے پر افسوس کا تاثر ابھرا۔ میری استانی بھی مجھے بڑا مارتی تھی، وہ تو اچھا ہوا امی نے اسکول نہیں جانے دیا، ورنہ میں نے تو استانی کے لیے دعائیں کر کر کے چھوٹا ہو جانا تھا، لیکن کبھی کبھی میری دعا قبول ہوتی تھی۔ حائم کی بات پر ارتسام نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیسی دعائیں بھابھی؟ ان کے پیٹ میں درد کی حائم کی آواز کچن میں داخل ہوتے اقسم کے کانوں میں پڑی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بھابھی، یہ تو اچھی دعا نہیں تھی۔ ارتسام نے حائم کو گھورا۔ ہاں تو جب وہ مجھے اور عائشہ کو مارتی تھی وہ بھی بالوں سے پکڑ کر، وہ اچھا ہوتا تھا، بس سبق ہی یاد نہیں کرتے تھے نا۔ اتنی سی بات پر بھلا کون مارتا ہے؟ حائم نے جواب میں اسے گھورا۔ اور تم سبق کیوں یاد نہیں کرتی تھی؟ اقسم اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جب میں اسکول سے واپس آتی تھی عائشہ کے گھر چلی جاتی تھی اور وہاں میں اور عائشہ ان کی مرغیوں سے پکڑن پکڑائی کھیلتے تھی، پھر شام کو میں واپس آتی تھی تو ابا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سو جاتی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا سبق یاد کرنے کے لیے۔ حائم کے تفصیلی جواب پر دونوں بھائیوں نے منہ کھولے اسے دیکھا، جو اپنی مصروفیت کے قصے ان کو سنا رہی تھی۔ میں کرتا ہوں بابا جان سے بات، اقسم اسے گھورتے ہوئے بولا، اور اس سے پہلے حائم کچھ بولتی دلاور خان میرا بیگم کے ہمراہ کچن میں داخل ہوئے، جو غالباً اقسم کی آخری بات سن چکے تھے۔ کس بارے میں بات کرنی ہے خان؟ دلاور خان کی آواز پر اقسم نے انہیں دیکھا، جو اب اپنی نشست سنبھال رہے تھے۔ بابا جان، وہ میں سوچ رہا تھا کہ حائم کو لڑکیوں کے اسکول میں داخل کروا دیں۔ اقسم جانتا تھا کہ ان کا رد عمل سخت ہوگا، اس لیے نظریں جھکا کر مؤدب انداز میں بولا، بڑے خان، اب تم ایک ونی میں آئی لڑکی کو پڑھاؤ گے، لوگ تھوکیں گے دلاور خان کے نام پر۔ دلاور خان کی دھاڑ نما آواز پر حائم کانپ گئی تھی، جبکہ ارتسام نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرا بیگم نے التجائیہ نظروں سے اقسم کو دیکھا، جس کا چہرہ ایک لمحے میں ضبط کی منازل طے کرتے ہوئے سرخ ہوا تھا۔ بابا جان، گستاخی معاف، لیکن اسے ونی کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ اور کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ لوگ جو صرف تماشا دیکھتے ہیں بابا جان۔ لوگوں کی بجائے خدا سے ڈرنا سیکھیں، جس کو کل آپ جواب دہ ہوں گے۔ لوگوں سے ڈرنے کی بجائے خدا سے ڈریں بابا جان۔ اقسم نے حتی المقدور اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تم ہماری رسموں کے خلاف نہیں جا سکتے بڑے خان۔ دلاور خان کے لہجے میں اب کی بار سختی نہیں تھی، لیکن رعب اتنا ہی تھا۔ اگر بات رسموں کی ہے تو حائم میری بیوی ہے، نکاح میں ہے میرے، ذمہ داری ہے وہ میری، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا فرض ہے میرا۔
اگر وہ اپنی ضرورتوں سے انجان ہے تو میں بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اسے پڑھنا ہے اور وہ اسکول جائے گی۔ اقسم نے نرمی سے دو ٹوک انداز میں بات ختم کی۔ باقی سب کبھی دلاور خان کو دیکھ رہے تھے اور کبھی اقسم کو۔ تو تم اپنے باپ کے حکم کی نافرمانی کرو گے؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ فیصلے لے سکو؟ دلاور خان کے لہجے میں تکلیف تھی اس بار۔ اقسم نے انہیں دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھا، ان کی دائیں ہاتھ کو پکڑ کر اس پر بوسہ دیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ فیصلہ اب بھی ہمیشہ کی طرح آپ ہی کریں گے۔ وہ اسکول جائے گی یا نہیں یہ آپ ہی طے کریں گے۔ میری بیوی ہے، وہ اس کی وکالت فرض ہے مجھ پر۔ باقی آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ اقسم مسکرا کر بولا تو اس کے الفاظ گویا دلاور خان کے چہرے پر سکون بکھیر گئے تھے۔ وہ مطمئن تھے اپنی بیوی کی تربیت پر۔ ان کی بیوی نے واقعی انہیں اس قابل بنایا تھا کہ وہ سر اٹھا کر سچ کا ساتھ دے سکتے تھے۔ حائم نیلی آنکھوں کو گھما کر دونوں کو دیکھ رہی تھی جو اب مسکرا رہے تھے۔ مجھے اس کے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، دلاور خان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو میرا بیگم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ اقسم نے مسکرا کر سر کو خم دیا تھا، جیسے ہر شرط قبول ہو۔ یہ اس گاؤں میں نہیں بلکہ تمہارے ساتھ شہر میں پڑھے گی۔ اس کا کسی شہر کے اسکول میں داخلہ کروا لو۔ دلاور خان کی بات پر وہ خوش ہوتے ہوئے حائم کو دیکھنے لگا جو معصومیت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ بھی وہیں کر لوں گا۔ اقسم یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میرا بیگم نے مسکرا کر دلاور خان کو دیکھا تھا۔ کچھ معاملوں میں وہ اگر سخت تھے تو دلائل انہیں قائل کر سکتے تھے، بس لہجے کی نرمی شرط تھی۔ یہ تم آج جلدی کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو فزکس کا لیکچر بھی رہتا ہے۔ اقسم جو پروفیسر سے طبیعت خرابی کا بہانہ کرکے پارکنگ کی طرف جا رہا تھا، اسامہ کو گور کر رہ گیا، جو پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ تم سے مطلب؟ اقسم کے گورنے کا اثر لیے بغیر وہ دایاں ابرو اچکا کر اقسم کو دیکھنے لگا۔ تمہاری نظریں بتا رہی ہیں کہ معاملہ 12 سالہ بھابھی کا ہے۔ اسامہ کی بات پر اقسم نے ایک گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کچھ بھی ہو جائے، وہ سب جانے بغیر نہ تو خود یہاں سے ہلے گا اور نہ ہی اقسم کو جانے دے گا۔ کسی اچھے اسکول کا پتہ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ تمہاری بھابھی کو داخل کروانا ہے۔ اب مل گیا جواب، تو میں جاؤں؟ اقسم نے دانت پیس کر جواب دیا۔ اس کے جواب پر اسامہ نے بامشکل اپنا قہقہ روکا تھا۔ قسم سے یار، کیا قسمت پائی ہے تو نے؟ اب دیکھو اتنی جلدی شادی ہو گئی، اور وہ بھی ایک کم عمر لڑکی۔ نہیں نہیں، بچی ہے۔ بہت قسمت والا ہے جو بیوی کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے تجھے۔ ویسے اس میں بھی تیرا ہی فائدہ ہے، روز بیوی کے ساتھ ڈرائیونگ پر جائے گا۔ یار میرے لیے بھی دعا کر دیا کر، اسامہ شرارت سے بول رہا تھا۔ جب اقسم نے ایک زوردار پنچ اس کے دائیں بازو پر مارا، آہ ظالم، مار ڈالا۔ اسامہ اقسم کو گھورتے ہوئے بولا، میرا وقت ضائع نہیں کر خبیث انسان، اچھا نہیں کرتا۔ بیوی کے آتے ہی دوست کھٹکنے لگ گیا ہے بھئی۔ اچھا ہے، جاؤ جاؤ، اور اب مجھ سے بات تب کرنا جب بھابھی کو اسکول داخل کروا دو گے۔ اسامہ شرارت سے بول کر وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ اقسم مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ اتنی چھوٹی بیوی تو اللہ کسی کو نہ دے۔ اقسم مسکرا کر بڑبڑایا اور پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ حائم، رشیدہ کو بولو کہ ثمامہ کو آ کر لے جائے، اسے شاید بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ حائم، جو ابھی میرا بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، میرا بیگم نے اس سے کہا تھا، جو بیبی کو روتے دیکھ کر آگے بڑھی۔ اماں جان لائیں، میں دے آتی ہوں اقصیٰ آپی کو۔ اس کی بات پر میرا بیگم مسکرائی اور ثمامہ خان کو اسے پکڑا دیا۔ تم کتنے پیارے ہو بیبی۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہسپتال میں اور بیبی ہے نا؟ میں وہاں سے ایک اور بیبی لاؤں گی۔ حائم باتیں کرتی ہوئی اقصیٰ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اقصیٰ جو رشیدہ کو بھیجنے لگی تھی،
سمامہ کو لینے۔ حائم کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے اور بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولی، ادھر لاؤ اسے۔ اقصیٰ اپنے بیڈ کے پاس کھڑی تھی جب حائم نے سمامہ خان کو اسے پکڑایا۔ اقصیٰ نے اسے بیڈ پر لٹایا اور حائم کو دیکھنے لگی جو مسکرا کر سمامہ کو دیکھ رہی تھی۔ اقصیٰ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر رسید کیا۔ میرے بیٹے سے دور رہنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ حائم نے نم آنکھوں سے اقصیٰ کو دیکھا۔ دلاور خان جو سمامہ سے صبح سے نہیں ملے تھے اب اقصیٰ کے کمرے میں آئے تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر انہیں بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی رعبدار آواز پر اقصیٰ اور حائم پلٹی تھی۔ حائم نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ بابا جان اس سے بول دیں کہ میرے بیٹے سے دور رہیں۔ اقصیٰ غصے سے اونچی آواز میں بولی تھی۔ دلاور خان کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اقصیٰ خان آواز کو اونچا تب کریں جب کرنے کے لیے کہا جائے، اور رہی بات اس لڑکی کے لاڈلے خان سے دور رہنے کی تو وہ ہمارا خون ہے، اس لیے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کے نزدیک کون رہے گا اور دور کون رہے گا۔ آئندہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دلاور خان کے لفظوں میں ہی نہیں بلکہ لہجے میں بھی سختی تھی۔ اقصیٰ ان کے لہجے کو پہلی بار اپنے سامنے سخت محسوس کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی جبکہ حائم آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے قریب آئی اور معصومیت سے بولی، امی کی جب بھی بات نہیں مانتی تھی وہ بھی ایسے ہی مارتی تھی۔ آپی نے کہا تھا کہ میں بیبی سے دور رہوں لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی، میری غلطی ہے۔ آپ ان پر غصہ نہیں کریں۔ حائم کی بات پر اقصیٰ نے سر اٹھایا اور اس بچی کو دیکھنے لگی جو اپنی معصومیت سے اس کا دفاع کر رہی تھی۔ دلاور خان بے ساختہ مسکرائے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اقصیٰ خوش قسمت ثابت ہونے والا ہے۔ یہ بول کر انہوں نے حائم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حائم نے آج میرا دل خوش کر دیا ہے، بولو کیا چاہیے؟ بابا جان مجھے بھی بیبی چاہیے، بالکل اس بیبی جیسا۔ حائم کی فرمائش پر دلاور خان نے بمشکل اپنا قہقہ روکا تھا جبکہ اقصیٰ سر جھٹک کر بیڈ پر لیٹے سمامہ خان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بڑے خان آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں وہ آپ کو بیبی لا کر دیں۔ دلاور خان ہنستے ہوئے بولے تو حائم خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ بابا جان آپ بہت اچھے ہیں۔ حائم کے رد عمل پر دلاور خان مسکرائے تھے۔ وہ معصوم نہیں تھی، وہ بہت زیادہ معصوم تھی۔ 3 گھنٹے کی تنگ و دو کے بعد اسے ایک اسکول ملا تھا جہاں حائم کا داخلہ وہ کروا سکتا تھا۔ جو اسکول اس نے حائم کے لیے منتخب کیا تھا، اس کا ماحول، پڑھانے کا طریقہ، اس کی کینٹین، یہاں تک کہ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھا تھا وہاں صرف لڑکیاں ہوں۔ شام کو وہ تھک ہار کر واپس آیا تو حائم اسے کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ کمرے میں ہوئی تو سوالات کی دکان کھول کر بیٹھ جائے گی۔ وہ جلدی سے واش روم سے نکل کر صوفے پر لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ حائم کمرے میں آئی تو اقصیٰ کو دیکھ کر الجھن لیے خود سے بولی، یہ کب آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں کہ حائم میں آ گیا ہوں۔ حائم خود سے بڑبڑائی اور پھر سر جھٹک کر بیڈ پر جا کر سو گئی۔ اگلی صبح جب سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے سوائے اقصیٰ کا، تب اقصیٰ نے بابا جان کو مخاطب کیا، بابا جان کل ایک اسکول دیکھا ہے میں نے، حائم 1-2 دن میں وہاں اس کا داخلہ بھی کروا دوں گا۔ وہ اسکول میرے کالج سے قریب ہی ہے۔ ٹھیک ہے جیسا تمہیں مناسب لگے، دلاور نے مسکرا کر جواب دیا۔ بابا جان آپ خان سے کچھ بات کرنے والے تھے نا؟ حائم نے معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے دلاور خان سے کہا۔ وہ متبسم سا مسکرائے تھے جبکہ اقصیٰ نے حائم کو دیکھا۔ کیا بات کرنی ہے بابا جان نے مجھ سے؟ اقصیٰ نے حائم کو دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بڑے خان، آج واپسی پر بات ہوگی۔ دلاور خان کی بات پر حائم نے منہ بسوڑا تھا جبکہ باقی سب ناسمجھی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔
اقسم کالج چلا گیا تھا، ارتسام اسکول اور بابا جان زمینوں پر چلے گئے تھے۔ ہائم اپنے کمرے میں تھی جب میرا بیگم اس کے پاس آئی۔ ہائم بیٹا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرا بیگم نے مسکرا کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں جان، تم یہاں خوش ہو نا؟ میرا بیگم نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔